بسم الله الرحمن الرحيم. باب ترك الوضوء من القبلة. وبه قال حدثنا قتيبة وهناد وأبو كريب وأحمد بن منيع ومحمود بن غيلان وأبو عمار قالوا حدثنا وكيع عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض نسائه ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. قال قلت من هي إلا أنت؟ فضحكت. قال أبو عيسى وقد رويها نحو هذا عن غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين وهو قول سفيان الثوري وأهل الكوفة. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب ترک الوضوء من القبلہ. شوافی اور بعض ائمہ کا یہ خیال ہے کہ امتصاص نساء سے وضو ٹوٹتا ہے اور یہ نقض وضو کا باعث ہے. اس پر تو اتفاق ہے کہ خارج من السبیلین کے علاوہ کوئی اور سبب بھی نقض وضو کا ہو سکتا ہے. چنانچہ ان کے یہاں مس ذکر بھی ہے اور قبلۃ النساء بھی ہے. بنیاد اس کا امتصاص نساء ہے. حنفیہ کے نزدیک بھی یہی اصول ہے لیکن اس میں کچھ تمدید ہے. جیسے غیر متمکن نوم وہ ان کے نزدیک ناقض ہے یا کافی ممدود قسم کا غنودگی اور جنون وہ بھی ہمارے نزدیک ناقض وضو ہے. کہتے ہیں کہ اصل اختلاف آیت سے ہوا ہے او لامستم النساء. مس نساء اور لمس نساء میں بحث ہو گئی ہے حضرات اصولیین کی. ایک اس کا مطلب ہے حقیقی اور وہ ہے امتصاص النساء اور دوسرا مطلب اس کا ہے مجازی اور وہ ہے وقاع اور جماع. ایک وقت میں حقیقت اور مجاز دونوں نہیں لیے جاتے ہیں. جب حقیقت ملحوظ ہوتی ہے تو مجاز کی طرف ضرورت ممنوع ہوتی ہے اور مجاز کی ضرورت تب پیش آتی ہے جب حقیقت متعذر ہو جائے. اذا تعذرت الحقیقہ یصار الی المجاز. لمس النساء کا ایک مطلب ہے خاتون کو ٹچ کرنا سواء کان بالقبلۃ او بمس جسدها. یہ معنی حقیقی ہے. حنفیہ کے نزدیک یہ متروک ہے. قرآن کریم میں آیت اس کے لیے نہیں آئی. قرآن نے کہا او لامستم النساء اے جامعتموہن. وہ معنی مجازی ہے لیکن معروف ہے. ایسی صورت میں جب لمس النساء سے جماع اور وقاع لے لیا گیا تو پھر ضرورت نہیں رہی کہ اور کوئی معنی لے لی جائے. اس لیے اس قسم کی احادیث جو امتصاص النساء یا قبلۃ النساء کے بارے میں ہے وہ متروک ہو چکی ہے اور متروک پر عمل حرام ہے کل منسوخ. والعمل بالمتروک کل عمل بالمنسوخ ہے وهو حرام عند الکافہ.
چنانچہ امام ترمذی نے اب یہ باب بھی قائم کیا کہ قبلۃ النساء ناقض ہے، لیکن یہ بھی کہا کہ ترک الوضوء من قبل القبلہ ہے۔ آخر مستقر علیہ الامر، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پاک بیویوں کا بوسہ ثابت ہے اور آپ نے اس پر مزید کوئی وضو نہیں کیا، یہی اقوا اور اظہر ہے۔ جی قالوا ليس في القبلة وضوء. وقال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله في القبلة وضوء، وهو قول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين. وإنما ترك أصحابنا حديث عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا لأنه لا يصح عندهم لحال الإسناد. قال وسمعت أبا بكر العطاري العطار البصري يذكر عن علي بن المديني قال ضعف يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث وقال هو شبه لا شيء. کمزور، شبه کمزور و ضعیف لا شيء. جی قال وسمعت محمد بن اسماعيل يضاعف هذا الحديث وقال حبيب بن ابي ثابت لم يضاعف نہیں يضاعف هذا الحديث. کم از کم طالب صیغہ صحیح پڑھا کرے کہ کون سے باب سے ہے، معروف ہے یا مجہول ہے، اور اس کے اعراب کیا ہے، یہ طالب کا پہلا فرض ہے. جی يضاعف هذا الحديث وقال حبيب بن أبي ثابت لم يسمع من عروة. وقد روي عن إبراهيم التيمي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها ولم يتوضأ، وهذا لا يصح أيضا، ولا نعرف لإبراهيم التيمي سماعا من عائشة رضي الله عنها، وليس يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. باب الوضوء. یہ عجیب بات ہے کہ امام ترمذی بہت سارے حدیثوں کو ضعیف کر دیتے ہیں اور پھر اس کے خلاف موقف قائم کرتے ہیں. قاعدہ یہ ہے کہ حدیث ضعیف حجت ہے جب تک اس کا معارض قوی نہ ملے. امام ترمذی کا سنی حیران کن ہے. ایک طرف تو حلفا اللہ یاتی بالجامع صحیح الا اشد الضعاف، قسم کھائیے کہ الجامع السنن میں پرلے درجے کے ضعیف لائے گا، اور دوسری طرف صنعت اتنی بڑی ہے کہ خاطر میں نہیں لیتے ہیں ضعیف کو، اس کو بالکل صفر کر دیتے ہیں اور کے خلاف موقف قائم کرتے ہیں. اور جمہور محدثین کا موقف یہ ہے کہ ایک حدیث کو جب ضعیف کر دیتے ہیں تو پھر اس کے مقابلے میں ایک اور روایت لے آتے ہیں کہ اس پر عمل ہوگا. امام ترمذی اس کی پابندی نہیں کر رہا ہے، وہ کہتے ہیں اس کو ہٹاؤ. اس عاجز اور فقیر کے خیال میں پوری دنیا حدیث میں یہ کسی کا موقف نہیں، یہ امام ترمذی کا ہے. کوئی جگہ یاد ہے آپ کو اس طرح کی ایک جو امام ترمذی نے کہی ہے اور ہم نے اس پر اعتراض کیا تھا؟ ایک تو اذان کے مسئلے میں، اذان تو شاید باقی اور دوسرے زکوٰۃ کے مسئلے میں نے یہ حرکت کی ہے کہ اذان کے مسئلے میں بھی انہوں نے صحیح حدیث ہے ان کو ضعیف کر کے پیچھے ہٹایا اور نصف اللیل میں اذان فجر کی اجازت دے دی، حالانکہ وہ تہجد کی اذان ہے، فجر کی دوبارہ ہو چکی ہے، کہ وہ جو دوبارہ ہو چکی ہے اس کو خاطر میں نہیں لا رہا ہے، حالانکہ وہ قوی ہے. اسی طرح جو دو خواتین خدمت میں پیش ہوئی اور وہ کنگن پہنی ہوئی تھی سونے کی، اور آپ نے کہا کیا تو دیان زکاتہ، انہوں نے کہا کہ لا، آپ نے کہا سواران من النار. اس حدیث کو امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. تو حاصل کیا نکالتے ہیں؟ حاصل یہ نکالتے ہیں کہ زیورات جو پہنے جاتے ان پہ ان کے نزدیک زکات نہیں. وہ تو ایسی کوئی حدیث میں لے آؤ نا کہ چونکہ یہ زیورات آپ پہن رہی ہے، آپ کی ضرورت اصلیہ بشریہ ہے، لہذا اس پر زکات نہیں آتی.
اس قسم کی کوئی روایت امام ترمذی اور ان جیسے ہزاروں انسان پیش نہیں کر سکتے. لہذا یہ انداز اختیار کرنا کہ جو روایت معمول بھی ہی ہے اسے ضعیف کہہ کر ہٹاؤ، پھر جو چاہو کرو، یہ صنعت نامناسب ہے بہت. چلو. باب الوضوء من القي والرعاف وبه قال حدثنا ابو عبيدة بن ابي السفر واسحاق بن منصور قال ابو عبيدة دل مت لانا کہ الٹی آنا، کہ کو کہتے ہیں کہ فلاں کو کہ آئی. اس بارے میں کہتے ہیں 3 طرح حدیثیں ہیں. بعض حدیثوں میں ہے کہ ان القیء قلص نجس ہے، اور بعض روایت میں ہے کہ ان القیء لیس بشیء. تو کہتے ہیں کہ جس کو معاف کیا ہے وہ بہت قلیل ہے، اور جس کو غلیظ کہا ہے وہ بالالفم ہے. اس طرح جوڑ پیدا کیا گیا ہے جمع بین الاحادیث، والجمع اولا من الاحمال. عمل نہ کرنے سے جمع کرنا بہتر ہے. اللہ اکبر. اور دوسرا رعاف ہے. رعاف کے معنی نکسیر پھوٹ جانا. بعض لوگوں کی ناک بار بار پھوٹتی ہے اور اس سے خون آتا ہے. تو اگر مل الفم ہو یا رعاف ہو، نکسیر پھوٹی ہو، تو الگ تحقیق جماہیر کے نزدیک ناقض وضو ہے. امام ترمذی بھی اسی لیے لائے. اللہ اکبر. جی. وبه قال حدثنا ابو عبيدة بن ابي السفر واسحاق بن منصور قال ابو عبيدة حدثنا وقال اسحاق اخبرنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثني ابي عن حسين المعلم عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني عبد الرحمن بن عمرو الاوزاعي عن يعيش بن الوليد المخزومي عن ابيه عن معدان بن ابي طلحة عن ابي الدرداء رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قاء فتوضأ فلقيت ثوبان في مسجد دمشق فذكرت ذلك له فقال صدق انا صببت له وضوءه. وقال اسحاق بن منصور معدان بن طلحة قال ابو عيسى وابن ابي طلحة اصح. قال ابو عيسى وقد روى غير واحد من اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم من التابعين الوضوء من القي والرعاف، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك واحمد واسحاق رحمهم الله. وقال بعض اهل العلم ليس في القي والرعاف وضوء، وهو قول مالك والشافعي رحمهم الله. وقد جود حسين المعلم هذا الحديث، وحديث حسين اصح شيء في هذا الباب. وروى معمر هذا الحديث عن يحيى بن ابي كثير فاخطأ فيه، فقال عن يعيش بن الوليد عن خالد بن معدان عن ابي الدرداء رضي الله عنه ولم يذكر فيه الاوزاعية. وقال عن خالد بن معدان انما هو معدان بن ابي طلحة. باب الوضوء بالنبيذ وبه قال حدثنا. مکے اور رعاف سے تو انہوں نے دونوں مذہب نقل کیے. وضو ٹوٹنے کا جمہور کے نزدیک ہو نہ ٹوٹنے کا، کیونکہ یہ خارج من غیر السبیلین کو ناقض نہیں مانتے. کیسی عجیب بات ہے کہ آدمی قے کر رہا ہے اور ایک آدمی کی ناک سے خون بہہ رہا ہے اور آپ اس سے کہتے ہیں کہ آپ باوضو ہیں. یہ حیران کن بات. چلو. باب الوضوء بالنبيذ وبه قال حدثنا هناد قال حدثنا شريك عن ابي فزارة عن ابي زيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سأل النبي صلى الله عليه وسلم ما في إداوتك فقلت نبيذ فقال تمرة طيبة وماء طهور قال فتوضأ منه. قال ابو عيسى وانما روي هذا الحديث عن ابي زيد عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وابو زيد رجل مجهور عند اهل الحديث لا نعرف له رواية غير هذا الحديث. وقد رأى بعض اهل العلم الوضوء بالنبيذ منهم سفيان وغيره. وقال بعض اهل العلم لا يتوضأ بالنبيذ وهو قول الشافعي واحمد واسحاق رحمهم الله. وقال اسحاق رحمه الله ان ابتلي رجل بهذا فتوضأ بالنبيذ وتيمم احب الي.
قال أبو عيسى وقول من يقول لا يتوضأ بالنبيذ أقرب إلى الكتاب وأشبه لأن الله تعالى قال فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. یہ ایک اختلافی مسئلہ ہے، بہت گہرا اور بہت غرق. وہ یہ کہ نبیذ و تمر سے وضو ہو گیا نہیں. نبیذ و تمر سے مراد ہے چند کھجوریں پانی میں ڈالی جاتی تھی اور پانی کا کھارا پن ختم ہو جاتا تھا اور اس کے ساتھ وضو ہو جاتا تھا. کبھی کبھی آراب کا طریقہ تھا کہ وہ جس برتن میں اونٹنی کا دودھ نکالتے تھے یا بھیڑ بکریوں کا دودھ نکالتے تھے اس برتن میں پانی ڈال کر نہاتے تھے. عربستان کا پانی کھارا ہے. کھارا پانی کے کھارا پن کو کم کرنے کے لیے کبھی کھجوریں ڈالی جاتی تھی اور کبھی دودھ دہی کے برتن میں. ہمارے ملک میں بھی جو لوگ صحیح طرح گھروں میں رہے ہیں، ایک تو وہ طالب ہے کہ ابھی اس کا سر گیلا تھا اور پڑھنے میں لگا لیا، اس کو کچھ پتہ نہیں. جو گھروں میں رہے ہیں ماؤں کے سامنے، بہنوں کے سامنے، انہیں پتہ ہے کہ ہمارے ہاں مٹھا گلا کے سڑا کے اور کبھی کبھی دہی سے خواتین سر دھوتی. پتلو شملوم بھی پمستوم بھی. وہ میل کچیل کو دور کرنے کا طریقہ ہے. یہی طریقہ عرب کا تھا اور وہ کبھی حلیب یعنی دودھ کے برتن میں اور کبھی کبھی اس میں چند کھجورے اور کبھی کبھی گلاب ڈالتے تھے تاکہ پانی کا کھارا پن ختم ہو جائے. اس مسئلے کو سمجھنے میں آپ کو کچھ مشقت کرنی پڑے گی، اور وہ یہ کہ وضو کے لیے پانی چاہیے، زرداب نہیں چاہیے، مائع باقلا نہیں چاہیے، یعنی شربت نہیں چاہیے. کیا شربت یہ حکم پانی میں ہے یا حکم لاوے میں ہے؟ کہتے ہیں کہ اصل جنگ اس پر ہے کہ کھجوریں ڈلی اور اس میں کچھ گاڑھا پن آ گیا، میٹھا پن آ گیا. پانی میں جب کھجوریں ڈل جائے تو ایک تو پانی کا ذائقہ معمولی سا میٹھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تب کیا معمولی سا پانی کا رنگ سرخ ہو گیا، اس سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. پانی میں کھجوریں ڈلی اور اب کھجور کا لاوا نظر آتا ہے یا کھجور کا شربت بنا ہوا ہے اور پانی وضو کے لیے بالکل نہیں ہے، تو یہ استعمال کرنا بہتر ہے یا پانی ڈھونڈا جائے؟ اور پانی تو ہے ہی نہیں تو پھر تیمم کر لے. یہ لوگ کہتے تیمم کر لے، یہ پانی سے نکل گیا ہے. یہ وہ نبیذ التمر کا مسئلہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود کو ساتھ لے گئے تھے باہر جنات کے واس کے لیے. واپسی پر آپ نے ان سے پوچھا پانی ہے؟ انہوں نے کہا ہے، لیکن میں نے اس میں کھجوریں ڈالی. آپ نے کہا ماؤن طیب و تمرۃ طیبہ، کھجور بھی پاک ہے اور پانی بھی پاک ہے. آپ نے اس سے وضو فرمایا. یہ اس پہ کئی اشکالات کرتے ہیں. کبھی کہتے ہیں یہ واقعہ ہی نہیں ہوا ہے، تو قاضی بدر الدین شبلی نے کہا ہے 6 مرتبہ ہوا ہے.
بھی کہتے ابن مسعود کے بیٹے عبید اللہ نے کہا میرے باپ نہیں تھا وہ بابا، وہ ایک دو مرتبہ میں نہیں ہے، اس میں حضرت زبیر ساتھ ہے۔ احکام المرجان فی غریب الاخبار و احکام الجان میں جلال سیوطی نے لکھا ہے وقعت 6 مرہ۔ صفحہ 11 پر میں کہہ چکا تھا کہ دیکھو یا صاف آیا ہے کہ کہ ایک رات ایسی گزری ہے جس میں ابن مسعود موجود تھے، یاد ہے آپ کو؟ میں نے ایک نشان لگایا تھا آپ کو کہ صفحہ 11 پر ایک روایت ہے، اس میں صریح روایت، اور ترمذی نے کوئی اعتراض نہیں کیا اس میں، کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ لیلۃ الجن میں موجود تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ اب جب آپ مدینہ منورہ کے قریب آئے اور بظاہر پانی نہ تھا اور وقت نماز کا ہو گیا، آپ نے ابن مسعود کے اس برتن میں جو نبیس تھا، تمرۃ طیبۃ وماء طہور، اس سے وضو فرمایا۔ یہ کہتے ہیں کہ یہ وضو نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ پانی نہیں رہا ہے۔ تو ہم نے پہلے ایک موقع پہ کہا تھا کہ پانی پانی ہوتا ہے جب اس کی طبیعت برقرار ہو، وَلَهُ تَبْعَانِ الرِّقَّةُ وَالسَّيْلَانُ، ایک تو پانی پتلا ہو اور دوسرا اعضاء سے بہتا ہو۔ تو جب رقت اور سیلان پانی کا طبع وہ برقرار ہو تو پانی پانی ہے، اس میں زرنیخ ڈلے یا اس میں کھجور ڈلے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، جیسے صابن ڈلتا ہے، شخار ڈلتا ہے، اشنان ڈلتا ہے، صرف ڈلتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، پانی کی پانیت بڑھ جاتی ہے اس سے۔ مولوی صاحبان سمجھ رہے ہیں؟ آج کل پیٹرول سے کپڑے دھلتے، ڈیزل سے ڈلتے، دانت سے ڈلتے، اور مختلف قسم کے تیل تارپین نکلا ہوا ہے اس سے کپڑے دھلتے۔ یہ تمام کے تمام نبیس کے تابع ہے، علی فقہ ابی حنیفہ، یاد رکھیں۔ وہ فقہ جو پورے عالم میں کارآمد ہے وہ فقہ ابی حنیفہ ہے۔ شاعر نے صحیح کہا دین و دین محمد ابن کرامی والفقہ فقہ ابی حنیفہ النعمانی، دین حضرت محمد کا ہے جو واقعی معزز ہے، اور فقہ تو ابو حنیفہ کا ہے جس جیسے فقہ کائنات میں نہیں۔ اس پر قسم قسم کے اعتراضات انہوں نے کیے ہیں، لیکن حنفی محدثین نے جوابات دینے کی کوشش کی ہے۔ آئی سوال اللہ اکبر۔ جی پڑھ لیا؟ ہاں پڑھو۔ باب المضمضة من اللبن وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن عقيل عن الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما۔ اس روایت پر میں تھوڑا سا کلام کل پھر کروں گا، مزید تھوڑا سا، زیادہ نہیں، اکثر ہو گیا۔ ہاں ایک بات یاد رکھے کہ کبھی کبھی نبیذ اس کو بھی کہتے ہیں کہ غلا و اشتد، پانی جوش دیا گیا اور گاڑھا ہو گیا، یہ دائیں میں لکھا ہوا ہے، وہ کسی کے یہاں بھی زیر باس نہیں ہے، وہ یقیناً کوئی لاوا ہے اور پانی نہیں ہے، اسے کوئی وضو کا قائل نہیں۔ جی عن عبيد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب لبنا فدعا بماء فمضمض وقال إن له دسما۔ دسم ایک چکنا، آپ نے دودھ پیا اور دودھ پینے کے بعد پانی منگوایا، ہاتھ منہ دھویا، فرمایا دسم ہے۔ دسم مانا ہیک بھی کہتے ہیں، غوڑوا لے دے، پدے کے لوگوں نے غوڑوا لے دے، دے کے لوگوں نے غوڑوا لے دے کنا،
تو یہ غوڑوالے لڑکوں بارہ پیغمبر خلا کنگال آئے. دسم کے معنی چربی کا ذائقہ، دسم کے معنی گھی کا بقیہ. ان لو دسما. چلو. وفي الباب عن سهل بن سعد وأم سلمة رضي الله عنهما قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد رأى بعض أهل العلم المضمضة من اللبن وهذا عندنا على الاستحباب ولم يرى بعضهم المضمضة من اللبن. شاہ ولی اللہ نے کہا ہے کہ گزشتہ شرائع میں دودھ اور منع تھا اونٹوں کا، اور اس امت کو اللہ نے اونٹنی کا گوشت اور دودھ حلال کیا تو شکر کے طور پر وضو ہے. اور بعض کہتے ہیں کہ اونٹ ذرا بھاری بھرے، اونٹ کے دودھ میں بھاری بھرے. اور جو ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ اونٹ کے دودھ میں چکنا نہیں ہے تو آتے ان لہو دسما. پیغمبر تو کہتا ہے سخت اڑوا دے. خبر کی غلط. اونٹ کا گوشت یا اونٹنی کا دودھ اجم میں نہیں پینا چاہیے، اس سے بیماریاں پیدا ہوتی ہیں. عربوں کو کسی نے کہا ہے کیا ہو گیا، دیوانے ہو گئے، اس سال تمام اونٹوں کو قتل کر لیا اور کروڑاؤ خانے قتل ہے. کوئی حج میں اور اس میں اونٹ نہیں کٹا ہے. حالانکہ ان کے ہاں تو بدنہ کا اطلاق اونٹ پر ہے، ہمارے ہاں بدنہ کا اطلاق گائے پر بھی ہے. تو اگر اونٹ نہ ہو تو گائے حنفی فقہ میں چلے گی، ان کے ہاں نہیں چلے گی، کیونکہ وقوف عرفہ سے پہلے اگر کسی نے بیوی سے جمع کیا یا طواف زیارت سے پہلے تو متعین ہے اس کے لیے بدنہ. اور بدنہ عندنا من الجمل والبقر وعندهم من الجمل فقط. اور وہ سارے مار دیے گئے. چلو. باب في كراهية رد السلام غير متوضئ. وبه قال حدثنا نصر بن علي ومحمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد عن سفيان عن الزحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فلم يرد عليه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما يكره هذا عندنا إذا كان على الغائط والبول وقد فسر بعض أهل العلم ذلك وهذا أحسن شيء روي في هذا الباب. وفي الباب عن المهاجر بن قنفذ وعبد الله بن حنزلة وعلقمة بن شفواء وجابر والبراء رضي الله عنهم. اب یہ کہ ایک شخص کو سلام کیا جاتا ہے السلام علیکم، وہ کس حال میں ہے؟ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح مروی ہے کہ آپ نے جواب نہیں دیا، اور جب آدمی غائب ہونے لگا تو آپ نے دیوار پر تیمم کیا اور کہا وعلیکم السلام، اور فرمایا میں اللہ کا نام بغیر وضو کے نہیں لیتا. اس پر اشکال یہ ہے کہ اللہ کا نام تو بغیر وضو کے لے سکتے ہیں، تو جواب کے دیتے یہ خصوصیت ہے. پھر یہاں یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ کن کن جگہوں میں سلام کرنا ہے، کن کن جگہوں میں نہیں کرنا ہے. صفی الدین غزی نے 16 جگہ لکھی تھی، صاحب بحر نے 22 کر لی، صاحب نہر نے 26 کر لی. چلتے جاؤ. سلاموں کا مکروہ علی من ستسمع. کچھ لوگ ہیں جن کو سلام نہ کیا جائے، جیسے قارن و تالن و محدث و طائم. لا تسلم على طائم الا اذا كنت جائعا وتعلم انه ليس بمانع. کوئی کھانا کھا رہا ہے، آپ السلام علیکم پختون دے پر اڑے بنے وہ تخیجی. کہ ہندوستانی جو ہے کہ وہ تہذیبی سے شرافت میں ہی بکے جو طرف تبکینی ابدری کی چے پکلارا بلا خیر روڑے خورے دیور والے روڑے خورے چلا والے تو کتنا والے دو ہم بہت ہوئے چلا تھا کہ شریف سے خورا نہ دچا ہوتے ویلی نہیں جتنا سلام موقع و معلوم پہ جانا یہ بغلو تناسی دے وجہ السلام علیکم. اب یہ اٹھی دے یہ بولے تو جواب بولتے ہیں
اور دو مشکلاتوں کے آپ پھنساؤ دے. اور اتنی بڑی بات کہ حضرت گنگوئی جیسے فقیہ وہ اجازت دے رہے ہیں کہ جی سلام کرنا ایسے حالت میں کہ وہ استنجا سکا رہا ہو جائز ہے. معاذ اللہ و استغفر اللہ. اللہ تعالیٰ مولانا محمد مظہر نانوتوی کو جزائے خیر دے. اس نے حضرت گنگوئی کو کہا کہ ذرا سوچ کے فتوی دیا کرو, سوچ سمجھ کے. پکھلا رہا فتوی نہیں کہا 10 رہے. ہمارا ایک ساتھی ہے, وہ مجھے کہتے ہیں آپ نے ملک میں لوگوں کو نہیں. میں نے کہا میں نے لوگوں کو بہت دیکھا ہے. اب اڈاگان چیز آ گئی اوزی نا لنوالے اوزی نا پرتو کی تڑنے اجلاس پورے ہو خبریں کئی افلا کے ایران بیگا معتدا ہوئے غدا ہوئے دی دوران کے سکھ سلام کوئی جواب اور کئی اللہ نے ٹٹوی پہ دوڑ لسرانی والے حرام ناجائز اللہ کے نام کی توہین سلام کی بے ادبی پرلے درجے کی بد تہذیبی اور بد تمدنی. علماء دین کو چاہیے کہ ان چیزوں کا نوٹس لیں. اسی طرح پختونوں کی غلط عادت ہے کہ استنجا سکھاتے ہوئے چلتے رہتے, یہ بھی منع ہے. ایک طرف بیٹھ جاؤ یا ایک طرف ہو جاؤ. بہت ہی افسوسناک مرحلے ہے, بیان کرنے سے بھی آدمی کو شرم آتی. اللہ اکبر. عام طور پر جو کہتے ہیں کن کن کو سلام منع ہے وہ اس حدیث کے ذیل میں بحث ہے, معارف سنن میں اور اعلام میں اور سب جگہوں میں. جیسے نماز ہو رہی ہے تو سلام منع ہے, قرآن پڑھ رہا ہے سلام منع ہے, اذان ہو رہی ہے سلام منع ہے, درس ہو رہا ہے سلام منع ہے, کھانا کھا رہے ہیں سلام منع ہے, اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ گپ شپ میں ہے سلام منع ہے. بہت کافی سارے لوگ ہیں سلاموں کا مکروہ علی من ستسمع. ظاہر ہے جب اس طرح مسائل چلیں گے تو بعض مسائل میں اختلاف بھی ہوگا کہ بھئی اس حالت میں ہے یا نہیں. درس کی حالت میں مفتابی قول یہ کہ سلام نہیں ہے. اس پر اشکال یہ کہ درس تو حالت ذکر ہے, حالت صلات تو نہیں ہے. تو جواب یہ کہ حالت ذکر مکلف ہے, یعنی ایک پابند درس ہے, دوسرے کی گنجائش نہیں کہ وہ علیک سلیک کرے. وضو میں سلام ہے یا نہیں, ایک آدمی متوضئن بیٹھے, یہ پیغمبر نے تو بعد میں جواب دیا. تو جواب یہ ہے کہ متوضئن سلام ہے, کیونکہ اس دوران کوئی ذکر مسنون نہیں ہے. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ متوضی کو سلام نہ کرے, وہ کہتے ہیں ایک وقت میں دو عمل نہیں ایک ہوتا ہے, ہوا یتوضا فلا یسلم, ایک کام جاری ہے. مولوی صاحبان سمجھ رہا ہے؟ اللہ اکبر و کبیرہ. اور اس بارے میں کچھ پوچھنا ہے جلدی جلدی پوچھو. ہاں نیو کراچی کا بھیڑا. ہاں خلا خدائی را خدائی پتہ وطن نے جو صوبہ سے کھلے منہ ہلا رہا ہے, یہ پتہ نہیں کیا نکال رہا. ہاں بھائی اور کوئی پوچھے؟ یہ معذور ہے. شاوا ہاں بابا گولا کبھی سلام کیا ہے کسی کو؟ کس وقت کرتے ہو؟ جب فرصت میں ہو, یوں کہو نا کہ سلام تو فرصت کی چیز ہے. ہم دفتر کے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں تو لوگ آتے ہیں سلام کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں نہیں, تو یہ بیٹھک ہے اصل میں, سلام کر سکتے ہیں. لیکن اگر ہم کھانا کھا رہے ہو یا چائے پی رہے ہو یا کوئی اہم مشغلہ لگا ہوا ہو, بحث ہو, تو پھر مناسب تھوڑا توقف ہے, توقف کر کے پھر کیا سلام ہو. اور نماز سے پہلے جماعت کے انتظار میں جو لوگ بیٹھے ہوئے, آنے والا اس کو سلام علیکم نہ کرے. مسئلہ پورا بیان کرے.
مسئلے میں کبھی بھی منافقت نہ کرے، رضالت. مسئلہ جس طرح فقہ میں ہے وہ پورا بیان کرے کہ الذین جلسوا ینتظرون الجماع لا یسلم علیہ، فقہاً و حدیثاً فتویٰ یہی ہے. اب یہ کہ خطیب آ رہا ہے، لوگ ان کو جگہ دے رہا ہے، تو اس دوران جو لوگ کھڑے ہو رہے ہیں، راستہ دے رہے ہیں یا جگہ دے رہا ہے، اس دوران سلام ہے یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس دوران سلام ہے. ایک طالب علم نے اشکال کیا، اس نے مجھے کہا یہ راستہ بھی غلط دے رہا ہے، کوئی کیسے آئے گا؟ راستہ تو دینا پڑے گا. جب وہ کھڑے ہی ہو گئے راستہ دینے کے لیے تو اس میں السلام علیکم ہو سکتا ہے. تاہم مجھے بھی اس میں کوئی تامل ہے. ہاں، اور کوئی پوچھے؟ جلدی جلدی پوچھے. ڈبل دانے والا کبھی پوچھا ہے زندگی میں؟ جو گانے سن رہا ہو یا تارک سن رہا ہو اس کو سلام کرنا چاہیے. میں گانے سن رہا ہوں تو جب گانا سن رہا ہو اس وقت سلام مت کرو، جب گانا سن لے اس کے بعد کرو. اب گانا آپ کس کو کہتے ہیں؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے. ایک آدمی ممبر پر پڑھتا ہے کہ زمین جل گئی آسماں جل گیا، محبت میں سارا جہاں جل گیا. اب یہ کوئی گانا ہے؟ تو شیخ سعدی سے زیادہ قیمتی کلام ہے. تو گانا اگر ایمان سوز ہو، روح کے خلاف ہو، دین کے خلاف، تب تو فاسق کے معلن ہے، اور فاسق کے معلن کھلم کھلا فاسق کو سلام نہیں ہے. لیکن اگر گانا پر خوشاوازی میں کوئی شعر پڑتا ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اس کو سلام کرنا زیادہ بہتر ہے. مسجدوں میں وضو خانے یہ پرچہ لگا ہوا ہے کہ وضو کے دوران یہ دعا پڑھے وغیرہ وغیرہ. وضو کے دوران وہ دعا ہے نا، اللہم آتنی کتابی بیمینی اللہم ذقنی ذائقۃ الجنہ اللہم ارحنی اللہم لا ترحنی رائحۃ النار اللہم بیض یوم تبیض الوجوہ اللہم ارفع راسی یوم تخفض الرؤوس. خدایا میرے نام اعمال دائیں ہاتھ پہ دے، ہاتھ دھوتے ہوئے، منہ کنگالتے ہوئے، یا اللہ میرے منہ کا ذائقہ جنت کا نصیب کرے. ناک دھوتے ہوئے یا اللہ جہنم کی بدبو سے بچائے. مسح کرتے ہوئے سر کا، اللہ میرا سر قیامت کے دن اٹھا لے. تمام اعضاء. اس کے بارے میں غزالی نے احیاء العلوم میں نقل کی ہے، لیکن حسین عراقی نے احادیث تخریج احیاء میں کہا ہے کہ لم یصح. اس سے متاثر ہو گئے لوگوں نے انکار کیا ہے. ہمارے پڑھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ فتاوی عالمگیری میں یہ دعائیں منقول ہے اور فقہاء کے قول پر عمل جائز. جی. باب ما جاء في سور الكلب وبه قال حدثنا سوار بن عبد الله کیا پڑھ لیا؟ وبه قال حدثنا سوار بن عبد الله العنبري قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يغسل الإناء إذا ولغ فيه الكلب 7 مرات أولاهن أو قال آخرهن بالتراب وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق رحمهم الله. وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا ولم يذكر فيه إذا ولغت فيه الهرة غسل مرة. بلی کا ذکر اکثر طرق میں نہیں ہے، خالی کتے کا ہے. کتا منہ ڈالے تو اس کو 7 مرتبہ دھوئے، پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ مٹی سے مانجے یا اس میں آگ لگا لے.
یہ ایک باب قائم کیا ہے ترمذی نے بھی اور محدثین نے بھی. مالک وغیرہ کے ہاں کتا حلال ہے اور اس کا جھوٹا ناپاک ہے اور کہتے ہیں کہ یہ امر تعبدی ہے. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ شکار کے لیے رکھا جاتا ہے اور وہ جانور پکڑ کر کے لاتا ہے. امام بخاری نے بھی یہ استدلال کیا ہے. حضرت الاستاذ مولانا محمد یوسف سے بنوری کہتے تھے بخاری کے زوراوری پر آفرین ہے. وہ جو کتا شکار پکڑتا ہے تو ہم اس کو چلکے اور پروں سمیت کھاتے ہیں کیا؟ اس کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد صاف کرتے ہیں، چمڑا اتارتے ہیں، اس کے پر اتارتے ہیں، اس کو اچھی طرح دھوتے ہیں، تب جا کر کے وہ پکتا ہے. ایسا تھوڑے کہ کتے سے کے منہ سے نکالا اپنے منہ میں ڈال لیا. بخاری تو اس طرح باتیں کر رہا ہے. بات آئی سمجھ میں؟ تو اس مسئلے کے دو حصے ہیں. ایک حصہ یہ کہ الکلب حلال ام لا، اس پر محدثین و فقہاء احتراماً لمالک کلام نہیں کرتے، اور مالک اور بخاری کا پکا مذہب ہے کہ وہ حلال ہونے کے قائل. بلکہ امام مالک ایسے شخص کی شہادت قبول نہیں کرتے تھے جو کتے کی حلت کا قائل نہ ہو. کہتے اللہ کی نعمتوں کا منکر ہے. حضرت مدنی کہتے ہیں میں جب مدینہ منورہ نیا نیا گیا تو وہاں کتے کٹتے تھے اور گدھا پیچھے بندہ ہوتا تھا. کہتے تھے اگر کتے کے گوشت سے گزارا نہیں ہوتا ہے تو گدھا کاٹیں گے. اور بس یہی ان کا خوراک تھا. وہاں کوئی گائے بھینس یا اونٹ بکرا نہیں دیکھا تھا. سپی اور خرب ہوڑل. حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ مجھے بہت زیادہ تکلیف ہوئی، بہت زیادہ گرانی پیش آئی. کچھ عرصے بعد اللہ تعالیٰ نے فضا آگے پتہ نہیں چلے کیا فضا سازگار ہوئی. حنابلہ پہنچ گئے، انہوں نے ڈنڈے سوٹے لگا کے مار بگایا مالکیہ کو. اور دا سے او حالا اویز غلو لگا بردے خرچ سو گئی. سب مدینہ منورہ کے دا خرد سپی نوم والی چی لرگی پہ گمڑی. اللہ دا سے مذہب راوستو. کسی نے سچ کہا ہے کہ مذاہب کا لحاظ بھی بدمذہبی ہے. یہ بھی ٹھیک بات نہیں. اب اس کا لحاظ کیا ہے کہ بھئی کتے کٹتے رہے اور گدھے پکتے رہے. اب سوال یہ ہے کہ جب یہ حلال ہے تو پھر اس کا جھوٹا کیوں اتنا ناپسندیدہ ہے کہ پیغمبر فرماتے کہ اس کو 7 دفعہ دھوئے. پہلی مرتبہ یا آخری مرتبہ اس کو مٹی سے مانجے یا آنکھ سے مانجے. تو اس کا جواب دیتے کہ امر تعبدی ہے. اور اس زمانے میں کہتے ہیں کہ ان کے جراثیم بہت سخت ہوتے ہیں. جراثیم اس قدر سخت اور کڑک ہوتے ہیں کہ وہ ختم نہیں ہوتے. خاص کر کتے کے کاٹنے سے جو بیماری ہوتی ہے کلب کے کاٹنے سے ایک بیماری ہوتی ہے وہ کلب کہلاتی ہے. اور اس کے کپڑوں میں، جسم میں، سانس میں، پیٹ میں چھوٹے چھوٹے پلے پیدا ہوتے ہیں. چوٹوخی کی بلغم کر دینی کترے روز بڑی جگہ واڑ واڑ خپی ہوئی ساری ہوئی کہاں پہ مڑکائی درکائی ہے. کتے کٹا ہوا جب مر جاتا ہے تو جنازے سے بھی آوازیں آتی ہے توبہ توبہ اعاذنا اللہ منہا وایاکم. آج کل 14 انجیکشن نکلے ہیں. وہ 14 انجیکشن اس کو لگاتے ہیں سر میں، پیٹ میں، مختلف جگہوں میں. اس سے اگر اللہ نے چاہا اور صحت مقصود ہو تو وہ بچ جائے گا، ورنہ عموماً نہیں بچتا. تو ایک طرف اللہ تعالیٰ نے کتے کو اتنا بغیض بنایا ہے، دوسری طرف کتے کو وفا دیا ہے. وہ مالک پر جان کٹاتا ہے. وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ. اور پیغمبر نے 3 کتے مستثنا کیے، کلب الماشیہ،
قلب الحراس اور قلب الاستیاد. اس کو قلب معزون کہتے ہیں، یعنی وہ کتے جن کے پالنے کی شریعت نے اجازت دی ہے، اس کو قلب معزون کہتے ہیں. جب معزون ہو گیا تو پھر متقوم بھی ہوگا. ایسا کتا جو آپ کی نگرانی کرے، ایسا کتا جو چور پکڑے، وہ کوئی گلی میں تھوڑا ہی ملتا ہے، وہ خریدنا پڑے گا. 4 لاکھ اور 6 لاکھ اور 20 لاکھ کا ایک کتا ملتا ہے. متقوم ہو گیا معزون ہونے کی وجہ سے. اللہ اکبر و کبیرہ. کہتے ہیں کہ مالکیہ کے نزدیک ایک طرف تو اس کی حلت کا قول ہے اور دوسری طرف اس کی نجاست کا قول ہے. قولان ضدان، آپس میں دو قول معارض ہے. حنفیہ کے نزدیک کتا ناپاک ہے، نجس ہے، نجس العین نہیں ہے. نجس العین ہمارے یہاں صرف خنزیر ہے. نجس العین اس کو کہتے ہیں کہ ہاتھ لگانے سے بھی ہاتھ پلید ہو جائے اور پیر رکھنے سے بھی مسجد پلید ہو جائے. لیکن ابو داؤد میں کانت الکلاب تقبل وتدبر فی المساجد. پیغمبر کے زمانے میں مسجد کے کتے آتے جاتے تھے، کبھی بھی کسی نے دھونے کا نہیں کہا ہے. تو یہ جو 7 مرتبہ یا 8 مرتبہ دھونا ہے، یہ جراثیم کی وجہ سے ہے کہ ان کے کتے کے منہ میں جراثیم بہت سخت ہوتے ہیں اور وہ پھر ختم نہیں ہوتے، انسان کی جان لے لیتے. صوبہ سرحد میں ایک خاندان ہے، وہ دم کرتے ہیں. تو آپ جب چلے جائیں گے تو آپ سے پوچھیں گے کہ کس کو کاٹا ہے؟ بھائی اس کو کاٹا ہے. کس طرح کاٹا ہے؟ صبح فجر کے وقت. کہاں جا رہا تھا؟ گھر آ رہا تھا. کتا کدھر تھا؟ گلی میں دوڑ رہا تھا. اچھا، کتا چھوٹا تھا یا بڑا تھا؟ اور پھر اخیر میں آٹے کے پیڑے بناتے ہیں، وہ دم کرتے ہیں، چھو اور کھولتے ہیں تو اس میں اسی کتے کے بال نکلتے ہیں. پھر دوسرا، پھر تیسرا. جب بال کم ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کنٹرول میں آ گیا، اور جب پیڑے میں بال کم نہیں ہوتے تو کہتے ہیں ہمارے کنٹرول سے نکل گیا، ہمارے دم میں نہیں آیا، کوئی اور علاج کرے. اور علاج کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. اب جب واپس آئیں گے تو وہ پکا پاگل ہو چکا ہوگا. اب جس کو اس نے کاٹا یا ناخن مارا وہ بھی پاگل ہوگا. تو پھر کھانا اس کو ایسا دور سے، روٹی ایسی دور سے پھینکتے ہیں اور زنجیروں سے اس کو باندھ لیتے ہیں کتے کے ڈسے ہوئے کو. اخیر میں پھر ان کو یہ بدعتیوں والا ہرا کپڑا لے آتے ہیں. یہ بھی مرنے کے قریب ہے نا، اس لیے ہرے کپڑے استعمال کر رہا ہے. تو وہ اس کو ایسا دور سے ڈال لیتے ہیں. تو اکثر لوگوں کو پتا ہے. یہ ان کے ماموں تھے مولوی سہیل صاحب کے، میر بہادر نام تھا. تو جب وہ بہت تکلیف میں ہوا اور وہ ہرا کپڑا لا کر کے ان کو ایسا ڈالا تو اس نے کہا مڑکوئی میں دا کپڑا خلق الو اور کئی چا سڑے مڑکائی وج نہیں ماں استاد سو میں سوکھ اس منگا ٹول تنگی ہو ڈیر پریشانی دا بس کپڑا جیسے اس کے اوپر ڈالا خاموش ہو گئے. اس طرح 2 یا 3 دن بعد انتقال ہو گیا. عجائب و غرائب ہے. ایک طرف احکام دے کے اس میں گنجائش نکل رہی ہے احناف کے ہاں نہیں دوسروں کے ہاں، اور دوسری طرف ان کا منہ کا جو ڈسا ہوا ہے یا ان کا جھوٹا ہے وہ کتنا خطرناک ہے کہ 7 دفعہ دھوئے اور 8ویں مرتبہ اس کو مانجے، خواہ وہ آنکھ سے مانجے یا دوسری کسی چیز سے مانجے، مٹی سے مانجنا سمجھتے ہیں نا، مٹی ڈال کے ایسا رگڑتے اس کو مانجنا کہتے ہیں. اب بعض اوقات آگ گرم کر کے اس میں شعلہ پھیلا دیتے ہیں پور وینزی اور خٹ ہوئی وینزی پشوگو تاکہ جراثیم نکل جائے. بس ہو گیا. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم علیہ.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار اللهم انا نسألك العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ اللهم انا نسألك الصحة والعفو والامانہ وحسن الخلق والرضا بالقدر یا شافی اشفی یا کافی اکفنی واشفنی لا شفاء الا انت ولا شافع الا انت شفاء لا يغادر سقما صلی اللہ